ان بری عادات کے اندر مبتلا ہوں، برے اخلاق کے اندر مبتلا ہوں، کیسے ان سے نکل جاؤں، کیسے ان سے نجات مل جائے اور صحیح انسان بن جاؤں۔ جب انسان برے اخلاق سے، برے معاملات سے نکل جاتا ہے تو پھر ہی وہ صحیح انسان بن کر نکھرتا ہے اور نمودار ہوتا ہے۔ اس کا اصلی جوہر تبھی ظاہر ہوتا ہے، اس کا اصلی جوہر تبھی ظاہر ہوتا ہے جب وہ خرافات سے باز آتا ہے۔ اور اس کے لیے محنتیں بھی درکار ہیں بھائی، مجاہدات بھی درکار ہیں، ذکر و فکر بھی درکار ہے کہ انسان ذکر و فکر میں لگے، انسان اپنے اندر غور و فکر کرے کہ میری بری عادات کہاں تک دور ہوئی، جو بھی بات تھی میری طبیعت کے اندر برائی کی وہ کہاں تک دور ہوئی، میں اس سے کتنی حد تک نکلا ہوں۔ اگر دیکھے کہ ہاں ان برے اخلاق سے، برے معاملات سے، بری عادات سے نکل چکا ہوں، فلاں بری عادت چھوٹ گئی ہے، تو اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ کا شکر بجا لائے، فخر نہ کرے، شکر کرے۔ فخر کرنا منع ہے، شکر کرنا مطلوب ہے۔ شکر کرے تاکہ دوسری اور بری عادت سے اسے باہر آنے کی توفیق ہو جائے۔ ایک بری عادت سے باہر آیا، پھر دوسری بری عادت سے باہر آیا، پھر تیسری بری عادت سے باہر آیا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے بہت ساری برائیوں سے اس کا دامن پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، اور اس کے اندر کا جوہر نکھرنے لگا، نمودار ہونے لگا۔ یہی ہے تزکیہ نفس، یہی ہے تزکیہ باطن، اخلاق کا درست کرنا، معاملات کی اصلاح کرنا، اپنی عادات کو صحیح کرنا، اور اس کی فکر میں لگنا کہ میرے اندر کی برائیاں کیسے نکلیں گی، مسلسل اس کی فکر میں رہے، مسلسل اس میں غور کرتا رہے۔ اس فکر میں لگے گا تو ایک نہ ایک وقت پر جا کر وہ کامیاب ہوگا۔ دوسروں کی برائیاں نہ دیکھے، فلاں انسان میں یہ برائی ہے، فلاں انسان میں یہ برائی ہے، ارے بھائی سب سے برا تو میں ہوں، اس کائنات میں مجھ سے برا کوئی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سب سے گھٹیا جانے، اپنے آپ کو سب سے برا جانے، میں ہی سب سے برا ہوں، سب مجھ سے اچھے ہیں۔ دوسروں کی اچھائی پر نظر رکھے، اپنی برائی پر نظر رکھے، تبھی اس کا فائدہ ہے، وہی انسان کامیاب ہے، اسی کے لیے بشارت ہے جس کے اس کی عیوب دوسروں کی برائیاں دیکھنے سے ہٹا دے۔ طوبیٰ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، وہ تو اپنے عیوب کو دیکھ رہا ہے، ان کی اصلاح میں لگا ہوا ہے۔ بھائی میں دوسروں کے کیا عیب تلاش کروں، میرے اندر کی برائیاں نکل جائے، اس کی دعا کرو، اسی کی دعا کرو کہ میرے اندر کی برائیاں نکل جائیں۔ خانقاہوں کے اندر یہ ہے بنیادی چیز، اپنی اصلاح، اپنی اصلاح کی فکر، پھر اپنے متعلقین کی اصلاح کی فکر۔ بھائی آپ بھی ان باتوں میں غور کرو اور اپنی اصلاح کی طرف آؤ۔ آدمی اپنے سلسلے میں متنبع رہے، دوسروں سے کوئی غلطی ہو جائے تو تعویل کرے، تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی بات ایسی پیش آئی ہو، کم سے کم یہ بات تو ہے کہ تقدیر کی مار پڑ گئی ہے۔ اللہ پاک تقدیر کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کسی کی برائی دیکھ کر خوش نہ ہو کہ ہاں ہم بہت اچھے ہیں، ہم اس برائی سے پاک و صاف ہیں۔ جب تک کوئی انسان بچ رہا ہے تو یہ اللہ پاک کی خاص عنایت ہے اس کے اوپر، جو اس کو بچا رہی ہے، ورنہ معلوم نہیں انسان کہاں پھنس جائے اور ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔
کیونکہ انسان کے ساتھ ہر وقت نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے. نفس و شیطان ہر وقت ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ بڑے خطرناک دو دشمن ہیں. نفس و شیطان بہت خطرناک دشمن ہے، اور انسان کا نفس تو شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے. شیطان کو گمراہ کرنے والا بھی تو اس کا نفس ہی تھا نا. تو اگر کوئی انسان بچ رہا ہو برائیوں سے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور دوسرے جو مبتلا ہیں ان کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ اس کو بھی بچنے کی توفیق نصیب فرما، تاکہ یہ ہلاکت سے بچ جائے، مصیبت سے بچ جائے. خانقوں کا یہ ہے پیغام، اپنے آپ کو کمتر جاننا، کمزور جاننا، اور اپنی اصلاح کی محنت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا. یہ ہے خانقوں کا پیغام. اسی سے انسان کے اندر تواضع آتی ہے، عبدیت کی شان پیدا ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے نظر میں مقبول ہوتا چلا جاتا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ